2005 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کا نام تھا فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. جو بنیادی مقصد تھا ایک تو جو حکومت بے جا اخراجات کرتی ہے اس کے اوپر چیک لگانا اور جو ہمارا بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے اس پر ایک حد لگانا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ملک قرضوں پر چل رہا ہے تو یہ بھی میک شور کرنا کہ جو پاکستان قرضے لیتا ہے وہ ایک حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. اور ایک ریکوائرمنٹ اس قانون کی یہ بھی تھی کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ہر سال جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ایک رپورٹ پریزنٹ کرے گی پارلیمنٹ کے سامنے کہ انہوں نے کس حد تک اس قانون کے اوپر عمل درآمد کیا. جو ریکارڈ ہے وہ آج تک اس پر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا اور شہباز ایٹ لیسٹ جو قانون تھا اس پر عمل درآمد ہو نہ ہو گورنمنٹ یہ حجت ضرور پوری کرتی ہے. فائنانس منسٹری کے ہر سال اپنی جو ایک رپورٹ ہے اس ایکٹ کے تحت وہ پارلیمنٹ کو ضرور بھیجتی ہے. اور اس دفعہ جو رپورٹ پریزنٹ کی گئی ہے تو کوئی مختلف پکچر تو نہیں ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے رپورٹ پریزنٹ کر دی ہے بٹ جو اصل مقصد تھا اس ایکٹ کا وہ تو شاید ابھی تک بھی پورا نہیں ہوا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ابھی تک یہ رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پیش نہیں کی گئی. یہ تیار ہو گئی ہے رپورٹ, اس کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. چونکہ ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے پہلے کام کر لیں تو ہم نے ان کی جو تیار شدہ رپورٹ ہے وہ نکلوائی ہے تو اس کی جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ناظرین کے سامنے آج رکھیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, ماضی سے کچھ مختلف اس طریقے سے نہیں ہے. نمبرز اپنی جگہ پہ خود بات کرتے ہیں. جب نمبرز بات کرتے ہیں تو پھر پازیٹیو نیگیٹیوٹی کا جو کانسیپٹ اور جو کسی کا کوئی کلیم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے صحیح کہا, یہ فسکل ریسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ اور قانون بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پاکستان کے جو اخراجات ہیں وہ حد سے زیادہ نہ بڑھیں, اس کے جو محصولات ہیں اس میں مناسب اضافہ ہوتا رہے, اس کا جو قرض ہے وہ کنٹرول میں رہے. اس کی کوئی ساتھ اور بڑے امپورٹنٹلی ایک نقطہ کہ پارلیمنٹ کی جو اوور سائٹ ہے وہ بھی رہے. اور یہ قانون 2005 میں آیا تھا جب پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مارشل لا پارلیمنٹ تھی لیکن مطلب مارشل لا تھا, فوجی رول تھا, لیکن اس کے باوجود شوکت عزیز وزیر اعظم تھے. اس میں یہ کہا گیا اوور سائٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ. 5 اور 25 میں وہ خاص مطلب دیکھنا. اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2005 میں جب 20 سال میں ہم شاید یہیں پہ کھڑے ہیں. بالکل میرا خیال سے. اور اس میں سوال آئے تھے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی جاتے ہیں, قانون تو موجود ہے. وہ بچے وہ پڑھتے بھی نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھتے بھی نہیں ہے. بہرحال اس کی جو قانون میں جو ریکوائرمنٹ ہے, لیگل ریکوائرمنٹ جو وزارت خزانہ نے پوری کرنی ہے, 31 جنوری تک 2 اسٹیٹمنٹس پارلیمنٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے. ڈیٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ جس کا ہم ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے, اور ایک فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ. فسکل پالیسی کا ذکر ہم آج کرتے ہیں. اس میں ایز پر لا ویسے کامرا اس کے اندر اوور پیریڈ آف ٹائم اس قانون کے اندر تبدیلیاں لائے گی, کیونکہ جب ان کی ٹرانسپیرنسی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی تھی, ڈیٹ ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی تھی, تو جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہیں جس میں پی ایم کے گورنمنٹ نے اس کو 2 دفعہ امینڈ کیا تو وہ اس میں کچھ چینجز بھی کی. اس کے باوجود کچھ ایسا انہوں نے باقی رکھا, وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. 5 سے بڑی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے, جو پارلیمنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ ٹوٹل اخراجات کتنے ہوئے تھے, ٹوٹل ان کے جو ریونیوز تھے صوبوں کو حصہ دینے کے بعد وہ کتنے تھے, پھر بجٹ ڈیفیسٹ کی کیا پوزیشن رہی, جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا رہا, ٹوٹل قرضہ کتنا رہا, پر پرسن قرض کتنا ہے پاکستان کا. یہ 3-4 انڈیکیٹرز اس میں بڑے ہوتے ہیں اوور آل. اس میں اگر پہلے بات کر لیجیے جو فیکس قرض ہے پاکستانیوں کے اوپر کتنا, جو بڑا کامن فگر ہے سب کو پتا ہے, لیکن اس میں مسلسل ایک اضافہ ہو رہا ہے, باوجود اس کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ابھی جو اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے اور اس رپورٹ کے اندر جو فیکٹس ہیں اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو سیٹیفائی کیا ہے سیکرٹری خزانہ نے اور فائنانس منسٹر نے. یہ بھی لا کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ سیٹیفائی کریں گے اور ان کے سرٹیفکیٹس پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے نیشنل اسمبلی کے سامنے. تو اس کے مطابق جو پر پرسن ڈیٹ ہے پاکستان کا وہ فی کس جو ہمارا قرضہ ہے وہ کامرا میں ہو گیا ہے تقریباً 3,02,000 روپیہ, اور یہ فگر ہے جون 2024 تک کا. یہ اس سے 1 سال پہلے یہ کوئی 2,71,000 ہوتا تھا.
ایک سال کے اندر ہر شخص کے اوپر جو قرض کا بوجھ بڑھا ہے وہ 31,000 روپیہ یا 11.5% کے حساب سے اس میں اضافہ ہوا, کافی بڑا نمبر. اس میں ایک چیز کلیریفائی کر دیں, اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر شخص نے وہ قرض دینا, یہ ایک ایوریج ایک نمبر دیا جاتا ہے جو پوری آپ کی آبادی ہوتی ہے کسی ملک کی, اور اس کا جو قرض اس پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. انٹرسٹنگلی اس میں جو پاپولیشن کا جو نمبر استعمال ہوا کامران, وہ 250 یا 243 ملین نہیں استعمال ہوا, 235 ملین استعمال ہوا. اور اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ ہمارا ایک جو ادارہ جس نے وہ نمبر جو ہے ان کو ویلیڈیٹ کرنا ہے پاپولیشن کو, اس نے ابھی تک وہ نمبر ویلیڈیٹ نہیں کیے لیٹسٹ, تو اس لیے پرانے کے اوپر ہی ہو رہا, چونکہ یہ سرکاری رپورٹ ہے تو اس لیے جو اس کا جو نمبر ریالٹی اگر آپ لیٹسٹ نمبرز پر اگر وہ کریں گے تو پھر شاید وہ نمبر تھوڑا سا کم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں اگر آپ 10 ملین اور ایڈ کریں گے یا 8 ملین جتنے بھی نمبر اس میں ایڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ کم ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے, آپ اوور آل نمبرز میں دیکھیں تو ظاہر قرضوں میں ضرور اضافہ ہوا ہے, بٹ ان ٹرمز آف GDP اس میں کمی آئی ہے. اچھا, یہ چونکہ پچھلے سال مہنگائی بہت زیادہ ہوئی تھی, کیونکہ جو GDP کا سائز ہوتا ہے نا اس کے دو بڑے اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں مہنگائی جو بڑھتی ہے چونکہ نامنل GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر ایک ریئل GDP گروتھ ہوتی ہے. ریئل GDP گروتھ پاکستان کی 2.5% تھی, انفلیشن پچھلے سال تقریباً 30% تھی ایوریج, تو وہ 32% اکانومی کے سائز میں اضافہ ہو گیا, تو جس کی وجہ سے جو چونکہ اکانومی کا سائز نامنل میں بڑا ہو گیا تو جو قرضہ تھا اس کے لحاظ سے ایز پرسنٹ آف GDP کم ہو گیا. بٹ اگر ایبسولوٹ میں آپ جائیں تو ایبسولوٹ میں جو قرض ہمارا تقریباً 63,000 ارب روپے تھا جون 2023 میں, وہ 71,000 ارب روپے سے بھی زیادہ وہ اس میں اضافہ ہوا ہے ایبسولوٹ میں. اس لیے آپ نے دیکھا ڈیٹ ٹو GDP ریشو تو کم ہوئی, لیکن ایبسولوٹ جب اضافہ ہوا تو پر کیپٹا ڈیٹ ٹو GDP ریشو اگر وہ کم بھی ہوئی ہے تو اسٹل گورنمنٹ وہ اپنا جو اس ایکٹ کے اندر لمٹ ہے وہ 60% ہے, اور 7 نہیں ہے. آپ کتنی وہ ہو گیا اس سال کا, ہر سال اس میں کم ہو رہا تھا, غالباً 57% یا 57% کے قریب ہونا چاہیے سال. اسٹل ان سے 10% سے ابھی بھی زیادہ ہے ایز پرسنٹ آف GDP, اور 1% تقریباً 10.5 ارب روپے کا تھا پچھلے سال کا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی قانون میں ایک لمٹ تھی قرض کے لینے کی یا اس کو رکھنے کی, وہ اس سے 10,000 ارب روپیہ قانون کی لمٹ سے زیادہ نہ آئے گا. یہ قانون غالباً خاموش بھی ہے کہ جب اگر کوئی گورنمنٹ ریگولرلی اور کنسسٹنٹلی اس کو وائلیٹ کر رہی ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا, آپ کے فسکل ڈسپلن ہو اور پھر یہ قرضوں کی والی بات ہو, تو کیا کوئی گورنمنٹ کے خلاف پینلٹی بھی ہے؟ صرف وجوہات بتانی پڑتی ہیں کہ جی یہ کیوں ایسا ہوا ہے. ڈیٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ میں اس کا زیادہ ذکر آئے گا کیونکہ مین ریزنس کیا, لیکن اس میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر ہے. ایک اور جو اس کے اندر انڈیکیٹر ہے نا جو اگین قانون کی خلاف ورزی ہے, ایز پر دی لا جو وفاقی حکومت کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ معیشت کے حجم کے 3.5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 3.5% آف GDP, یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. انٹرسٹنگلی جب پچھلے سال یہ بات کریں جون 2023 کی, جس میں یہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش ہوا تھا, اس وقت جب بجٹ بھی پیش کیا گیا اس وقت PDM کی گورنمنٹ تھی, تو جو اس کا بجٹ وفاقی بجٹ خسارے کا ہدف ہی 7.1% تھا رکھنا آپ نے 3.5 قانون کے تحت. ایکچوئل بجٹ اناؤنس کیا 7.1% کا, جو ڈیفیسٹ ہوا وہ 7.3% GDP ہوا, اور جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی اسے 4,000 ارب روپے کا خسارہ ایک سال میں حکومت نے اس لمٹ سے زیادہ کیا جو پارلیمنٹ نے نیشنل اسمبلی نے ڈیفائن کی ہوئی ہے لمٹ ان کی. اب بجٹ جب آپ اناؤنس ہی اسے ڈبل کریں گے جتنے کی لمٹ ہے, اس کے اوپر حکومت کا ایک موقف یہ رہا ہے ٹریڈیشنلی تب گریجویل اس کو نیچے لے کے آئیں گے. وہ گریجویل کب ہونا یہ کسی کو نہیں پتا, بس ایک ہدف ہے. اور اول بات ہے کہ جب تک اس کی اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہوگی, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹ جب ایک لمٹ سے ایکسیڈ کرتا ہے تو پارلیمنٹ اس کو اپروول دیتی ہے, ورنہ گورنمنٹ بند ہو جاتی ہے وہاں میں. اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جب کچھ ڈپارٹمنٹس کی انہوں نے فنڈنگ بند کی جب تک ریپبلکنس کا ڈیموکریٹس کا اگریمنٹ نہیں ہوا کانگریس کے اندر, نہیں لیجسلیشن کے تحت اس میں ایگزمپشن کریٹ کی گئی, ریلیکسیشن نہیں دی گئی. یہاں پہ بھی اسی قسم کا ایک قانون لانے کی, قانون کے اندر سختی لانے کی ضرورت ہے, اور اس قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس میں جو بجٹ کی مینجمنٹ ہے کامران, اس میں جو ٹوٹل اخراجات انہوں نے رکھے تھے پچھلے سال کے جو بجٹ میں, اس سے خرچہ زیادہ ہوا, اس کے باوجود کہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اس میں انہوں نے 218 ارب روپے کی پچھلے مالی سال میں کٹوتی کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اوور آل آپ کی اکنامک جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے, آپ کے فنڈامنٹلز کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کے اوپر ابھی اس طریقے سے حکومت جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہی. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے آج کل ورلڈ بینک کا زیادہ ذکر کر رہا ہے, حکومت کو یہ زیادہ ذکر شاید ناگوار بھی گزر رہا ہے. ورلڈ بینک نے ایک اور ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو دی ہے کہ آپ ایک ڈیٹ
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाए कि अब इसमें जो मेरे कुछ वज़ारत खजाना के लोगों से बात हुई, जब कानून से हम कुछ नहीं हासिल कर सके तो कमेटी से हम क्या हासिल कर लेंगे। ये जो कमेटी है इसकी ट्यूआर भी कुछ ड्राफ्ट उन्होंने किए हैं, बट अभी तक ये कमेटी नोटिफाई नहीं हुई। 3-4 जो बड़े मकासद हैं इसके, नंबर 1 वो तो ये कह रहे हैं कि इसके जो ये कमेटी ये सारे फैसले लेगी। जो असल मसला है ना जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप कमेटी बनाओ, कि पाकिस्तान में जो कर्ज भी है ना वो किसी एक जगह पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। कुछ कर्जा जो पाकिस्तान लेता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुक्स के ऊपर होता है, वो सेपरेटली रिपोर्ट करता है। बाकी जो कुछ कर्जा गैर मुल्की है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में आता है। जो डोमेस्टिक डेटा वो वजारत खजाना उसको कर रही होती है। तो एक फ्रेगमेंटेशन है कर्जों के हवाले से। अभी भी अगर आप देखें, अगर हमारे जो इस साल की गैर मुल्की जो जरूरियात है उसकी डेट रिटायरमेंट की, वजारत खजाना का जो नंबर उसमें 18 अरब डॉलर के करीब है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नंबर है उसमें तकरीबन 26 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर का उसमें फर्क है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो यूएई का 3 अरब डॉलर है वो फेडरल गवर्नमेंट की बुक्स के ऊपर नहीं है। यूएई से हमें 3 अरब डॉलर का सालाना कर्जा करना है, सब रोल ओवर करवाते हैं। अभी बल्कि यूएई ने उसको रोल ओवर किया है चंद दिन पहले, वो स्टेट बैंक की बुक्स के ऊपर है। इसी तरीके से जो IMF का कर्ज आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए, वो भी स्टेट बैंक की किताबों में है, हमारी वफाकी हुकूमत की किताबों में नहीं है। तो एक फ्रेगमेंटेशन, खर्चा में प्लानिंग कमीशन प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहा था,